پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک اللہ ربی رب ہے میرا، و ربکم اور رب ہے تمہارا، فاعبدوہ تو بس عبادت کرو اس کی، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ Truly, Allah is my Lord and your Lord, so worship Him alone. This is the straight path. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کیا فرمایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، سب اسی کی عبادت کرو۔ اور بعد میں کیا کیا ان لوگوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ تمہارا اور میرا رب اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اس کا کریشن ہوں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جو عیسائی ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کہا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے ویسٹ میں جو عیسائی ہیں، جو کرسچنس ہیں، جب وہ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ بہت جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ جو بھٹک چکے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہ اسی وجہ سے، کیونکہ وہ قرآن کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد دنیا میں نہیں لگنا ہے۔ دنیا صرف ایک ذریعہ ہے کہ ہم اس میں سکون سے رہیں، کھائیں پئیں، لیکن دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ انسان کی بھی اور جنات کی بھی، دونوں کا پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی یہی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا، یعنی یہ مانو کہ ہمارا خالق، مالک اور رازق اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اللہ کو اپنا خالق، مالک اور رازق مانو، کہ وہی کریٹر ہے، وہی اونر ہے اور وہی سسٹینر ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ تو سب کچھ اس کو مانو کہ اس کی عبادت کرو، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ سے دعا کرو، صرف اللہ سے محبت کرو، صرف اللہ پر بھروسہ کرو، صرف اللہ سے ڈرو، اپنے گناہوں کی معافی صرف اللہ سے مانگو۔ یہی سیدھی راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دکھائی۔ اس کا تقوی اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی سیدھی راہ ہے، یعنی اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، اور اس محبت میں اللہ سے ڈرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور رسول کی فرما برداری، یہ سب کرنا جو ہے، یہی سیدھی راہ پر چلنا ہے جو اللہ تک اور اس کی جنت تک پہنچاتی ہے۔ اس کے سوا ہر راستہ جہنم کی طرف پہنچانے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی بات کا پیغام دیا تھا کہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب، تو ہم سب کا رب اللہ ہے، تو اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ پیغام جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ ایک طرح سے نجران، جو ڈیلیگیشن آف نجران آیا تھا، اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے تو کیا کہا تھا، اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور تم عیسیٰ علیہ السلام کی ہی عبادت کرنے لگے ہو، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ میرا رب اور تمہارا رب، سب کا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو ہی تم سیدھے راستے پر ہوگے، جنت کے راستے پر ہوگے۔